السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہمارے چینل پیغام الہی پر۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دیکھیے، ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر کر رہے ہیں اور آج ہماری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلموہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اے پروردگار، ہماری اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں کا کہ پڑھے ان پر تیری آیتیں اور سکھلائے ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں اور پاک کرے ان کو۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی ہے بہت زبردست اور بڑی حکمت والا۔ دیکھیے، تشریح مذکورہ سے آیت کا مفہوم واضح ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آئندہ نسل کی فلاح و دنیا و آخرت کے واسطے حق تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ میری اولاد میں ایک رسول بھیج دیجیے جو ان کو آپ کی آیت تلاوت کر کے سنائے اور قرآن و سنت کی تعلیم دے اور ان کو ظاہری اور باطنی گندگیوں سے پاک کرے۔ اس میں حضرت خلیل اللہ نے اس رسول کے لیے اپنی اولاد میں ہونے کی اس لیے دعا فرمائی کہ اول تو یہ اپنی اولاد کے لیے سعادت و شرف ہے، دوسرے یہ کہ ان لوگوں کے لیے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ رسول جب انہی کی قوم اور برادری کے اندر کا ہوگا تو اس کے چال و چلن، سیرت و حالات سے یہ لوگ بخوبی واقف ہوں گے، کسی دھوکے کے فریب میں مبتلا نہ ہوں گے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دعا کا جواب حق تعالیٰ کی طرف سے یہ ملا کہ آپ کی دعا قبول کر لی گئی اور یہ رسول آخری زمانے میں بھیجے جائیں گے۔ دیکھیے، مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیون اس وقت تھا جب کہ آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کا خمیر ہی تیار ہو رہا تھا، اور میں آپ لوگوں کو اپنے معاملے کی ابتدا بتلاتا ہوں کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ ماجدہ کے خواب کا مظہر ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت سے مراد ان کا یہ قول ہے کہ مبشراً برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور والدہ ماجدہ نے حالت حمل میں یہ خواب دیکھا تھا کہ میرے بدن سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ پھر قرآن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ کرتے ہوئے 2 جگہ سورہ آل عمران اور سورہ جمعہ میں انہی الفاظ کا اعادہ کیا گیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں یہاں مذکور ہے، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس رسول کے بھیجنے کی دعا فرمائی جس رسول کے بھیجنے کی دعا فرمائی تھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آیت کے الفاظ کی تشریح اور اس کا مفہوم واضح ہو گیا۔ بعثت رسول کے 3 مقاصد سورہ بقرہ کی اس آیت میں اور سورہ آل عمران اور سورہ جمعہ کی آیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک ہی مضمون ایک ہی طرح کے الفاظ میں آیا ہے، جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے مقاصد یا آپ کی عہدہ نبوت اور رسالت کے فرائض منصوبے 3 بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تلاوت آیات، دوسرے تعلیم کتاب اور حکمت، تیسرے لوگوں کا تزکیہ اور اخلاق وغیرہ۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو پھرے ابراہیم کے مذہب سے مگر وہی جس نے احمق بنایا اپنے آپ کو۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ہم نے منتخب کیا دنیا میں ان کو۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں نیکوں میں ہیں۔ دیکھیے، آیت میں ملت ابراہیم کی فضیلت اور اسی کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دنیا و آخرت میں شرف اور بزرگی بتلا کر ان کی ملت سے انحراف کرنے کو احمقانہ بتلایا گیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کام احمقانہ ہے، کیونکہ ارشاد ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، یعنی ملت ابراہیم سے روح گردانی صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس میں ذرا عقل نہ ہو، کیونکہ یہ ملت عین دین فطرت ہے، کوئی سلیم الفطر انسان اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ آگے اس کی وجہ یہ بھی بیان فرمائی کہ اس ملت کا شرف اور فضیلت اس سے ظاہر ہے کہ اللہ جل شان نے اسی ملت کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں عزت و بزرگی عطا فرمائی، اور آخرت میں بھی دنیا کی عزت و بزرگی کا مشاہدہ تو ساری دنیا نے کر لیا،
کہ نمرود جیسا صاحب اقتدار بادشاہ اور اس کی قوم اس اکیلے بزرگ کے خلاف کھڑی ہوئی اور اپنی اقتدار کے سارے عوامل ان کے خلاف استعمال کریں۔ آخر میں آگ کے ایک بڑے انبار میں ان کو ڈال دیا گیا، مگر دنیا کے سارے عناصر اور ان کی طاقتیں جس قدرت والے کے تابع فرمان ہیں، اس نے ساری نمرودی منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ آگ ہی کو اپنے خلیل کے لیے اس نے گلزار بنا دیا۔ دنیا کے سارے مومن اور کافر یہاں تک کہ بت پرست بھی اس بت شکن کی عزت کرتے چلے آئے۔ مشرکین عرب بہرحال اولاد ابراہیم تھے۔ بت پرستی کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت و عظمت پر جان دیتے تھے اور انہی کی ملت کی اتباع کا دعویٰ کرتے تھے، اور ملت ابراہیم کے کچھ آثار ان کے عمل میں بھی موجود تھے۔ حج و عمرہ اور قربانی، مہمان نوازی انہی کے باقیات صلاحیات تھی، اگرچہ جہالت نے ان کو بھی مسخ کر دیا تھا، اور یہ نتیجہ اس خداوندی کے انعام کا ہے جس کی روح سے خلیل اللہ کو امام الناس کا خطاب دیا گیا تھا۔ انی جاعلک للناس اماما۔ ابراہیم اور ملت ابراہیم علیہ السلام کے اس قہر غلبے کے علاوہ اس کی قبولیت اور اس فطرت انسان کے عین مطابق ہونا بھی دنیا کے سامنے آ چکا تھا، اور جس میں کچھ بھی عقل و فہم تھی وہ اس ملت کے سامنے جھک گیا تھا۔ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی دنیاوی شرف اور بزرگی کا ذکر تھا۔ آخرت کا معاملہ جو ابھی سامنے نہیں، اس میں حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام قرآن کی اس آیت نے واضح کر دیا کہ جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو دنیا میں عزت اور فضیلت عطا فرمائی، اسی طرح آخرت میں بھی ان کے درجہ عالیہ مقرر ہیں۔